پیپلز پارٹی نے آج تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں کسی انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے اقتدار حاصل نہیں کیا. دوسری جانب مسلم لیگ نون نے جتنے اقتدار حاصل کیے ہیں وہ دھاندلی کے بغیر حاصل نہیں کیے. 85 کا الیکشن ظاہر ہے اس کو میں تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا ہوں, وہ تو جو ہوا آپ کو سب کو پتا ہے. جو صاحب بنے اس کے خلاف سازش کس نے کی؟ نواز شریف صاحب نے کی. 88 کا الیکشن ہوا, پیپلز پارٹی عطاب میں رہی, دھاندلی کا شکار بنی, اور بینیفیشری کون تھا؟ پی ایم ایل این تھی, نواز شریف تھا. 90 کے انتخابات ہوئے, پیپلز پارٹی دھاندلی کا شکار تھی, فائدہ کس کو ہوا, کس کو پہنچایا گیا؟ نواز شریف کو پہنچایا گیا. اس کے بعد 93 کا الیکشن ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کو پھر روکا جاتا ہے, قابو کیا جاتا تھا کہ پنجاب میں ہماری حکومت نہ بنے, اور وہاں بھی ہماری سیٹیں ہمیں ہروائی گئیں اور ہمیں کنٹرول میں ہو کے حکومت ہماری بنی, لیکن بہرحال سیٹیں ہمیں جتنی ملنی چاہیے تھیں ہمیں نہیں دی گئیں. اس کے بعد 96 کا الیکشن ہوتا ہے, 97 کا شاید, اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ 16-17 سیٹوں پہ آ گئے. بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف بینیفیشری تھا. اس کے بعد 2002 میں ظاہر ہے کہ یہ ملک سے باہر بیٹھے تھے, آئے نہیں حکومت میں, انہوں نے الیکشن نہیں لڑے, پیپلز پارٹی الیکشن لڑی اور اس میں ظاہر ہے کہ جو آنے تھے وہ جماعت آ گئی تھی. 2008 یہ بڑی دلچسپ بات ہے, 2008 میں پیپلز پارٹی حکومت بنی, لیکن 2008 کے انتخابات میں بھی دھاندلی کر کے خاص طور پہ پنجاب میں نون لیگ کو سیٹیں دلوائی گئی مشرف کے دور میں, اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت نہ ملے اور نون لیگ کو سیٹیں دے دو تاکہ یہ آپس میں لڑائیاں ہو جائیں. پیپلز پارٹی نے اس دھاندلی کو بھی برداشت کیا. پیپلز پارٹی نے جب یہ سارے نواز شریف صاحب نے اے پی ڈی ایم جو بنی تھی پوری, انہوں نے اتفاق کر لیا کہ انتخابات کا بائیک آؤٹ کرنا ہے. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ بائیک آؤٹ کرنا ہے سب کو بشمول نواز شریف کے. آصف علی زرداری صاحب نے ان کو قائل کیا کہ بائیک آؤٹ مت کرو, انتخابات میں حصہ لو. اگر یہ نہ لیتے انتخابات میں حصہ تو پیپلز پارٹی تو پتہ نہیں کتنی سیٹیں لے کے بیٹھی ہوتی. ہم نے ان کو کہا کہ انتخابات میں حصہ لو, ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے دوبارہ اسمبلی میں لائے, ہم ان کو دوبارہ جبری راستے پہ لائے, ہم دوبارہ ان کو انتخابات میں لائے اور ہم نے ان کو انتخابات میں لڑنے پہ راضی کرائے. اس کے بعد بھی بینیفیشری یہ تھے چونکہ ان کو سیٹیں دی گئی. اس کے بعد 2013 کے انتخابات ہوتے ہیں, کون بینیفیشری تھا؟ آر ٹی ایس بٹھایا گیا, کس کو جتوایا گیا؟ یہ جیتے. اب 2024 میں جو انتخابات ہوئے یہ جتنا کہہ لیں, جتنی مرضی یہ کہہ لیں, یہ سب کو پتا ہے, بچے بچے کو پتا ہے کہ نون لیگ انتخابات میں بری طرح سے آ رہی ہے. نون لیگ نہیں آ رہی ہے, نواز شریف آ رہا ہے, اپنی سیٹ پہ آ رہا ہے. شہباز شریف آ رہا ہے, اپنی سیٹ پہ آ رہا ہے. مریم نواز آ رہی ہے, اپنی سیٹ پہ آ رہی ہے. ہم پہ الزام لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی دھاندلی دھاندلی دھاندلی. بھائی مجھے ایک بات بتا دو, صوبہ سندھ میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں کتنی سیٹوں پر یہ ایلیگیشن ہے کہ جی کوئی ہم فارم 47 سے جیتے؟ کیا بلال بھٹو زرداری صاحب کی سیٹ پہ الزام ہے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کی سیٹ پہ الزام یہ تھا؟ کیا فریال ٹالپور صاحبہ کی سیٹ پہ الزام ہے؟ کیا مراد علی شاہ صاحب کی سیٹ پہ یہ الزام ہے؟ کسی کے اوپر یہ الزام نہیں ہے. ہم سب لوگوں کے ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں. ہم صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں خیرات کی سیٹوں پہ نہیں بیٹھے ہیں. جو خیرات کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ ہم پہ جتا رہے ہیں, ہم پہ چڑھائی کر رہے ہیں. جو لوگ, اب میں کیا کہوں, الفاظ میں استعمال کروں گا ان کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں تنقید کریں آپ, لیکن تنقید وہ کریں جس میں تھوڑا سا آپ کے اندر آپ کا جو ضمیر ہے نا وہ آپ کو اجازت دے گا یہ تنقید بنتی ہے, یہ مجھے کرنی چاہیے. میں خود چوری کے راستے سے آگے ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں, میں چوری کے راستے سے چیف منسٹر بنا ہوں, میں چوری کے راستے سے پرائم منسٹر بنا ہوں, میں چوری کے راستے سے اسمبلی کی سیٹوں پہ بیٹھا ہوں, وزارتوں پہ بیٹھا ہوں. پھر میں بڑا کر کے نہیں میں تو میرے سے بڑا معتبر تو کوئی ہے نہیں. یہ بات مناسب نہیں ہے.